إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا فضل اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم سب کو عبادتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ العالمین ہم سب کے جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ قابل احترام سامعین، رمضان کے 2 عشرے تقریباً گزرنے والے ہیں، اور اب صرف اور صرف آخری عشرے کی آمد میں چند ایام باقی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ کا اسوہ اور آپ کے زندگی سے جو ہمیں آپ کا طریقہ عمل ملتا ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے رمضان کے ایام بیتتے جاتے تھے، گزرتے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد من غیری فی غیری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑی عبادت کیا کرتے تھے، بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، جو دیگر عشروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا یا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ احیا اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اکثر حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی بیدار کراتے تھے، وَجَدَّ، اور عبادت میں خوب محنت کرتے تھے، وَشَدَّ الْمِئْذَرَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری عشرہ یعنی آخری جو ہے کچھ ایام باقی ہیں، جو 10-12 دن، ان دنوں میں خاص طور سے ہمیں عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادتوں کا اہتمام زیادہ کیوں کرتے تھے؟ آپ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہی آخری عشروں میں اللہ رب العالمین نے قدر والی رات رکھی ہوئی ہے، قدر والی رات، جس کو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما القدر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر والی رات کی عظمت، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ بہت اہمیت والی رات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب عرب ایک طویل زمانہ ذکر کرنا چاہتے تھے تو وہ 1000 کی تعداد بولتے تھے، جیسے کہ عام الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم 1000 بار بھی بولیں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے، 1000 بار بھی ایسا کہیں گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔
تو جب ایک طویل مدت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے تو اس کے لیے الف کا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خیر من الف شہر کا معنی کوئی سال اور کوئی دن اور کوئی عدد متعین نہیں ہے. مفسرین نے کہا، عمومی طور سے بعض مفسرین نے کہا کہ اگر الف مان لیا جائے 1000 تو 83 سال کی عبادت کے برابر ہوتا. لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے کوئی تعین نہیں کیا خیر من الف شہر کا، خیر من الف شہر. اور اگر عرب کے زبان پر غور کیا جائے تو ان کا مقصود یہ تھا کہ جب ایک طویل مدت بولنی ہو جس کی کوئی عدد متعین نہ ہو تو اس کے لیے خیر من الف شہر بولا جاتا تھا. الف کا الفاظ استعمال کرتے تھے، 1000 کی عدد جو ہے استعمال کرتے تھے. عام الفاظ میں ہم 100 بولتے ہیں، 100 مرتبہ بھی بولیں گے، 1000 بار بھی بولیں گے. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی گنتی کی تعداد میں 100 مرتبہ نہیں بولتا ہے یا 1000 کی تعداد میں نہیں بولتا، لیکن ہمارا یہ کہنے کا مقصود ہے کہ جتنی بار بھی بولیں گے اور جتنی بار بھی آپ کہیں گے ہم نہیں ماننے والے ہیں. تو یہ مقصود ہوتا ہے. تو عمومی طور سے خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. تو اس رات یہ خاص طور سے آخری عشرے میں یہ رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اور اس میں یہ خاص طور سے آخری عشرہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس میں جو رات ہے ایک تو عبادت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور دوسرا سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اور اسی رات میں ہر اہم فیصلے یہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر اہم فیصلے یعنی لیلۃ القدر سے لے کر کے اور اگلے لیلۃ القدر تک تمام اہم امور اس کا فیصلہ کر کے اور اللہ رب العالمین اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اہل علم نے کہا کہ افراد و قوم اور حکومتوں کے قسمتوں کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں. موت و زندگی کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے. کون اگلے رمضان تک رہے گا اور کون نہیں رہے گا، کس کو کتنی رزق ملے گی اگلے رمضان تک اور اگلے لیلۃ القدر تک، اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی حکومتوں کے قسمتوں کے فیصلے. تو خاص طور سے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اگر اللہ رب العالمین سے حالات کی تبدیلی کے لیے دعا کریں، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ فیصلے والی رات آنے والی ہے. اس سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں امت مسلمہ کے خیر و بھلائی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین فتح و ذلت کا فیصلہ اس رات میں کرتا ہے. اللہ رب العالمین کس کو شکست دے گا، کس کو جو ہے عروج دے گا اور کس کے لیے زوال ہے، یہ انہی رات میں اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انفرادی طور سے جب بھی ہم اپنے لیے دعا کریں، ہم جو ہے امت مسلمہ کے خیر و بھلائی کے لیے اور اپنے حق میں جو ہمارے لیے بہتر ہو، جو امت کے لیے بہتر ہو، اس چیز کے تعلق سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی فتح و نصرت کا مالک ہے. اللہ رب العالمین ہی قوم کے اور حکومتوں کو، ان کے سرداریوں کو، ان کے اقتدار کو اللہ رب العالمین ہی بدلنے پر قادر ہے. مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہ مالک الملک ہے، سارے اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے اللہ رب العالمین اقتدار کے اوپر باقی رکھے اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین اقتدار سے محروم کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو ہم سیاسی امور پر غور کرنے کے بجائے اگر اللہ رب العالمین سے لو لگائیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو ہمیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم جو ہے وقت کے حالات اور جس طرح کے حالات ہیں ان حالت حاضرہ کو اور خاص طور سے ان حالات کو امن کی حالت میں بدلنے کے لیے، بہتر حالت میں لانے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر اہم فیصلے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیا جاتا ہے. امرا من عندنا، اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلے ہمارے ہوا کرتے ہیں، ہم ہی فیصلہ کرتے ہیں. انا کننا مرسلین، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے والے بھی ہم ہوتے ہیں. تو فرشتوں کے حوالے تو کیا جاتا ہے لیکن فرشتوں کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی نافذ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں
جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے یہ آخری عشرہ کتنا اہم ہے. ہم رونے کے بجائے ہمیں اللہ رب العالمین سے گڑگڑانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے یہ جو آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے. دعا کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ایک صحابی ہیں عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے. اتا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت لو انی شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں اور اس بات کو مان لوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے, اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کی رسالت کا میں اقرار کر لوں. وصلیت الصلوات الخمس اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر لوں. وادیت الزکات اور جب زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو تو اس کو میں ادا کر لے جاؤں. وصمت رمضان وقمتہ اور رمضان کے پورے مہینے کا مکمل طور سے روزہ رکھ لوں اور تراویح کا اہتمام کر لوں. وقمتہ اور قیام اللیل کا اہتمام کر لوں, تراویح کا اہتمام کر لوں. فممن انا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کر لے جاؤں, عقیدہ درست میرا ہو جائے, 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے جاؤں, رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھ لوں, اور اللہ رب العالمین اگر زکوٰۃ کا مستحق بنائے اور مالک نصاب بنائے تو میں زکوٰۃ ادا کر لے جاؤں, رمضان کے روزے رکھ لوں, تراویح کا اہتمام کر لوں. فممن انا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء, من الصدیقین والشہداء, تمہارا شمار صدیقوں میں ہوگا اور شہیدوں میں ہوگا. آپ سوچئے کہ کتنا عظیم موقع ہے ہمارے لیے. 5 وقت کے نمازوں کی پابندی, رمضان کے روزوں کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام. شروع کے عشرے میں لوگوں میں تھوڑے سے جذبے نظر آئے اور جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوا لوگ غائب ہو گئے مسجدوں سے. اور اس کے بعد یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بد دعا فرمائی ہے, رمضان کا مہینہ ملے اور کوئی انسان اپنی مغفرت نہ کروا لے. جہاں رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, وہیں قیام اللیل کے تعلق سے, تراویح کے تعلق سے بھی یہی بات فرمائی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم غائب ہو جاتے ہیں اور پھر آخری عشرہ آئے گا, زیادہ تر وقت ہمارا بازاروں میں گزرے گا, شاپنگ میں گزرے گا, چاہے مرد ہوں یا عورتیں, سب کا معاملہ یہی ہے. تو ہماری شب بیداری بازاروں میں ہوتی ہے, ہماری شب بیداری فضول گفتگو میں ہوتی ہے, ہماری شب بیداری فضولیات میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین خاص طور سے اس عشرے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب یہ رات شروع ہوتی تھی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن غسل فرماتے تھے, نئے کپڑے زیب تن کرتے تھے, خوشبو لگاتے تھے اور پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. اسی طرح سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہی عمل ملتا ہے. باقاعدہ ان کے تعلق سے ثابت بنانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ 1000 کا جوڑا مخصوص انہوں نے خاص طور سے خریدا تھا ان آخری عشرے میں پہننے کے لیے. 1000 کا جوڑا اس زمانے میں, آپ سوچئے, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی طرح سے ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, اگر ان کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو خاص طور سے یہ چیزیں ہم کو نظر آئیں گی کہ سلف صالحین خاص طور سے ان آخری عشرے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. رات بھر جاگ کر کے نوافل کی ادائیگی, قرآن کی تلاوت, اذکار کی پابندی اور خاص طور سے دعا اور استغفار, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات. بعض سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ملتا تھا, ایک دن خالی اپنے آستین میں پیاز لے کر کے آ گئے, پیاز لے کر کے آ گئے. کسی نے کہا آپ پیاز لے کر کے آئے ہو, آپ کے
کپڑے میں بو پیدا ہو جائے گی. کہا کیا کروں, آج ہم کو کوئی چیز گھر میں ایسی نہیں ملی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکوں. تو اس لیے گھر میں ایک پیاز تھا, وہ لے کر کے آ گیا. کوئی غریب مل جائے گا, کوئی محتاج مل جائے گا, اس کے حوالے میں یہ پیاز کر دوں گا. تو اللہ رب العالمین کے ہاں کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے. ایک انسان کس جذبے کے ساتھ اور کتنا جو کچھ تھا لے کر کے آ گئے. ایک پیاز تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے کے لیے لے کر کے آ گئے. تو یہ ہمارے سلف کا اہتمام ہوا کرتا تھا آخری عشرے کے تعلق سے. ہمارا اہتمام کیسا ہے ہم خود اندازہ کر لیں کہ ہمارے زیادہ تر اوقات خاص طور سے آخری عشرے کے کہاں گزرتے ہیں اور کیسے گزرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ سے امید لگائیں, کچھ نہ کر کے اللہ سے امید لگائیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ ہے. رمضان آتا ہے, یہ رمضان ہمارے تربیت کا مہینہ ہے, ہمارے اصلاح کا مہینہ ہے, لیکن جیسے پہلے تھے ویسے ہی باقی رہ جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, نہ ہمارے اعمال پر, نہ ہمارے اخلاقیات پر, ہمارے عبادتوں پر, ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے. رمضان آیا تربیت کرنے کے لیے, لیکن ہماری کوئی تربیت نہ ہو سکی, ہماری اصلاح نہیں ہو سکی. جیسے پہلے تھے ویسے رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم رہتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جو مہینہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور خاص طور سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے خاطر جو اعتکاف مشروع ہے, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جائز رہبانیت جو اسلام میں جس کا جواز ہے, وہ آخر کیوں ہے؟ تاکہ یہ رات مل جائے, یہ رات مل جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ جب اس رات کی تعین نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ابتداءً جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو اس رات کو پانے کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے ہی میں اعتکاف میں بیٹھ گئے. کیوں؟ تاکہ یہ رات مل جائے. دوسرے عشرے میں ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے, وہ دوسرا عشرہ مکمل کیا. پھر آخری عشرے میں 21ویں کو نکلنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے بہت سارے صحابہ بوریا بستر لے کے چلے گئے تھے. آپ نے پھر انہیں کہا کہ آ جاؤ, یہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرو. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. پھر اس رات کی تعین کر دی گئی, بتا دیا گیا کہ وہ قدر والی رات کون سی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر, میں نکلا تاکہ میں بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے کون سی رات کو قدر کے لیے متعین کیا ہے. لیکن فتلاح فلان و فلان, لیکن جب میں گھر سے نکلا بتانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ دو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں. کوئی 21ویں کہہ رہا ہے, کوئی 27ویں کہہ رہا ہے, کوئی 25ویں کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. فرفعت, تو اللہ تعالیٰ نے تعین ہی اٹھا لی. فرفیت کا معنی کیا ہے؟ تعین ہی اٹھا لی اللہ رب العالمین. یعنی اب کوئی مخصوص رات نہیں رہے گی بلکہ یہ رات بدلتی رہے گی. فرفعت, تعین اللہ رب العالمین نے اٹھا لی. پہلے اللہ نے متعین کر دیا تھا کہ یہی رات قدر والی رات رہے گی, لیکن فرفعت پھر یہ اٹھا لی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عسیٰ ان یکون خیرا لکم, تعین اٹھا لی گئی اور امید ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہو. کیوں بہتر ہو؟ اگر تعین ہوتی کہ فلاں رات ہے تو صرف اور صرف اسی رات کا اہتمام ہوتا تھا اور اسی رات میں ہم عبادت کرتے تھے. لیکن جب تعین اٹھا لی گئی, راتوں کا پتہ نہیں ہے کون سی رات ہے, تو پھر ان راتوں میں تلاش کرنے کے لیے, اس رات کو پانے کے لیے پوری رات ہم عبادتوں کا اہتمام کریں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, کہ اے لوگو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں قدر والی رات کو تلاش کرو. اس لیے کہ تعین اب اٹھا لی گئی ہے. اب کوئی ایک رات فکس نہیں ہے, یہ بدلتی رہے گی. کبھی 21ویں ہوگا, کبھی 23ویں ہوگا, کبھی 25ویں, کبھی 27ویں, کبھی 29ویں. اس لیے کہ اللہ نے تعین اٹھا لی ہے. رفعت, تعین اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے, تو تعین اٹھ گئی ہے. تو اس رات کو پانے کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر, اللہ کی عبادت کی نیت سے, اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کے گھر میں آ کر کے ٹھہر جانا. اللہ کو راضی کرنے کے خاطر عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر کے ٹھہر جانے کا نام اعتکاف ہے.
تو اعتکاف میں نیت اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اسی نیت سے آدمی اعتکاف کرے۔ اعتکاف کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی شوقیہ عمل نہیں ہے۔ یعنی ہم خود بھی ساتھ میں بچوں کو بھی لاتے ہیں اور باقاعدہ ایک پکنک اسپاٹ بنا دیتے ہیں اس کو۔ یہ کیا ہے؟ تنہائی اختیار کرنے کا نام ہے، علیحدگی اختیار کرنے کا نام ہے، دنیاوی معاملات سے ترک تعلق کا نام ہے۔ اگر ہم اور آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جیسا پورا دن ہمارا گزرتا ہے، راتیں ہماری ویسے ہی گزرتی ہیں فضولیات میں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ دنیاوی معاملات سے ترک تعلق، دنیا سے علیحدہ ہو جانا، دنیا سے کٹ جانا، حسب ضرورت ہی گفتگو کرنا، حسب ضرورت ہی اپنے معتکف سے باہر نکلنا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو باشعور ہوں، بڑے ہوں، جن کو احکام و مسائل معلوم ہو، وہ لوگ بیٹھیں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بچوں کے اوپر تو روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ میں لا کر کے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، یہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم اکٹھا ہوتے ہیں مسجد میں، اور مقصود بھی یہی ہے کہ دنیاوی معاملات سے تعلقات توڑ کر کے عبادت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے خاطر مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف علی شر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو موت دے دی۔ ثم اعتکف من بعدہ ازواجہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے اعتکاف شروع کیا۔ تو عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 2 قرآن کا دور ہوا اور 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور شروع میں جو میں نے روایت پڑھی ہے کہ آپ نے ایک تو جو ہے بیچ کے عشرے کا اور آخری عشرے کا اعتکاف کیا، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے 1 سال شوال کا بھی اعتکاف کیا، جو رمضان میں نہیں کر سکے تو شوال میں آپ نے اعتکاف کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ تو ازواج خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف میں فضولیات سے، فضول بات سے، فضول کاموں سے انسان کو بچنا ہے۔ موبائل یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ضرورت کے تحت کھانا منگانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہو گیا، یہاں تک کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیمار پڑ جائے تو آپ زیارت عیادت کو نہیں جا سکتے ہیں، کسی کی موت ہو گئی تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو دنیا سے پورا اپنے آپ کو کاٹ لینا ہے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ تو اعتکاف میں خاص طور سے اعتکاف میں بیٹھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری دن اور ہماری راتیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزریں، اور اس سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو۔ تو اعتکاف کے تعلق سے خاص طور سے یہ چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یعتکف فلیعتکف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کبھی اعتکاف کا حکم نہیں دیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ ترغیب ضرور دیتے تھے، آپ کہتے تھے کہ جس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہو وہ بھی بیٹھ جائے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر صحابہ نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، صحابہ نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف یقیناً اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے جو رات رکھی ہے، قدر والی رات، وہ ہم کو مل جائے، یہ اصل بنیادی مقصود ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری چیز جو ہے، تیسری بات وہ یہ ہے کہ خاص طور سے اعتکاف میں داخل ہونے اور نکلنے کا وقت کیا ہے۔ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی افطاری آپ آ کر کے مسجد میں کریں، افطاری گھر میں نہیں، 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں آ جانا ہے۔ اور نکلنا کب ہے؟ نکلنا ہے، افضل تو یہ ہے کہ جب لوگ عیدگاہ کے لیے نکلیں تو آپ نکلیے، لیکن یہ ہے کہ شوال کا چاند نظر آ جائے اور آپ نکل لیں وہاں سے اپنے معتکف سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی بات یہ ہے، خاص طور سے ابھی آخری عشرہ آ گیا،
آخری عشرے میں تراویح کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا 2 بجے 2:30 بجے 1:30 بجے. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کا یہ طریقہ بالکل نہیں رہا ہے. یہ طریقہ نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں ہی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. 3 راتیں. مسند احمد کے اندر تفصیل موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ خرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان صلی العشاء الاخرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد اپنے حجرے سے باہر نکلے، نماز پڑھ لیے، گئے آپ واپس حجرے میں اور پھر باہر آئے. فاجتمع من فی المسجد، تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کے جو لوگ مسجد میں باقی تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی. فاجتمع من فی المسجد، جو لوگ مسجد میں موجود تھے ان لوگوں نے پڑھی. اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ فصلی بہم لیلۃ طویلہ، کہ اللہ کے لیلن طویلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر رات تک پڑھائی، دیر رات تک پڑھائی. بعض روایتوں میں حتی ذہب ثلث اللیل، تہائی رات تک پڑھائی، تہائی رات تک پڑھائی. تہائی رات سے پڑھائی نہیں ہے، تہائی رات تک پڑھائی. اسی طرح سے دوسرے جب آپ نے پڑھائی دوسری مرتبہ حتی ذہب ثلث اللیل، تو آدھی رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. ان روایتوں پر غور کرتے ہوئے اہل علم نے، خاص طور سے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. محدث ہیں اپنے دور کے. انہوں نے لکھا ہے فیہ ثبوت صلاۃ التراویح بالجماعۃ فی المسجد اول اللیل. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، تراویح کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جو نماز پڑھائی رمضان میں جماعت کے ساتھ مسجد میں، وہ ابتدائی رات میں پڑھائی ہے، ابتدائی رات میں پڑھائی ہے. اسی طرح سے امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مختصر قیام اللیل، مختصر قیام اللیل، جس میں عبد الرحمن بن عبد القاری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، کہ سلف، صحابہ، تابعین یہ ابتدائی رات میں تراویح کا اہتمام کرتے تھے. نافع، عبداللہ ابن عمر کے غلام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد میں جا کر کے پھر ان کو جگاتا تھا اور پھر وہ انفرادی طور سے اپنی تراویح، اپنی جو ہے تہجد، وہ گھر میں ادا کر لیا کرتے تھے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ تراویح کی نماز کو آخر رات تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے نہیں، اور کہا سنت المسلمین احب الیہ، مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا طریقہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی طرح سے منصور بن یونس بہوتی، امام بہوتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہوئی ہے سن 1051 میں. وہ کہتے ہیں فعلها اول اللیل افضل، تراویح کی نماز ابتدائی رات میں پڑھنا افضل ہے. لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر اوله، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ تراویح کی نماز اول لیل میں ادا کیا کرتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ سلف کا، صحابہ کا، تابعین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ تراویح کی نماز با جماعت وہ عشاء کے بعد ہی پڑھتے تھے. یہی طریقہ ہے سلف، صحابہ اور تابعین کا. اور ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلف صالحین کے طریقے اور ان کے راستے کی اتباع اور پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی من مرضی جب چاہتے ہیں تو ہم اپنی عبادتوں کا وقت تبدیل کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ پھر کہاں سلف صالحین کی اتباع ہوئی، سلف کی اتباع اور پیروی کہاں ہوئی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس امت کی اصلاح اسی طریقے پر ہو سکتی ہے جس طریقے پر پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو سلف کا یہی طریقہ رہا ہے، تابعین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اول لیل میں وہ تراویح کی نماز ادا کرتے تھے، نہ یہ کہ 2 بجے 2:30 بجے. یہ سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے یہ. لہذا ان باتوں کا خاص طور سے
ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واقعی اگر اپنے آپ کو ہم سلفی کہتے ہیں اور سلف صالحین کی اتباع کو ہم لازم سمجھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کہ سلف صالحین کے طریقے پر چلیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو تین باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ آخری عشرے میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ تر وقت ہماری دعاؤں میں، اذکار میں اور استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں، اس میں گزرنا چاہیے، نہ کہ مارکیٹنگ میں اور خرید و فروخت میں اور فضولیات میں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین جس کو بھی توفیق دے وہ کوشش یہ کرے کہ ان آخری عشروں کی فضیلت کو پانے کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اور اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ تراویح کے تعلق سے سلف صالحین کا موقف اور ان کا عمل کیا رہا ہے اور عملی تواتر جو ہے کیا پایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق رمضان کے اس مہینے کو گزارنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اور اسی طرح سے تابعین اعظام کے طریقے کو دیکھتے ہوئے اور ان کے مطابق جو ہے عبادتوں کا اہتمام الہ العالمین ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے بدعت و خرافات سے، نفس کے خواہشات سے الہ العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔